لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا، إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. صلوات انور مثال زیدی عرف راجو مرحوم ابن احمد مثال زیدی. ایک بار سورہ حمد توحید کی تلاوت کرنا ہے عیسیٰ علیہ السلام. ذی الحج کا مہینہ ہے. شہادت حضرت مسلم سلام اللہ علیہ ابھی پچھلے ہفتے تاریخ گزری ہے. محرم سامنے ہے. تو انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو بھی خدا توفیق عطا فرمائے، اس دعا کے ساتھ آغاز کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو آنے والے اس ایام عزا میں عزائے امام کی توفیق عطا فرمائے اور محروم نہ کرے انشاءاللہ تعالی. حدیث مشہور ہے، فرمایا حضرت نے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں. اتنا تو مشہور ہے، لیکن بہت سی حدیثوں کے ساتھ یہ پریشانی ہے، آیتوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آدھی مشہور ہو گئی ہے اور وہ آدھی ہم اپنا پڑھ کے نکل جاتے ہیں. پورا فقرہ کیا ہے؟ اور یہ حدیث وہ ہے کہ بغیر کسی فرقے اور مسلک کے تفرقے کے سب کے یہاں موجود. کمال یہ ہے اس حدیث کا، صحیح مسلم میں بھی آپ کو مل جائے گی، اپنے یہاں بھی ہے. تھوڑا سا فرق کہیں کہیں ہے، تو کوئی بڑا اتنا مسئلہ نہیں ہے. کہیں الف لام ہے، کہیں نہیں ہے. کہیں حسین منی وانا من الحسین ہے، کہیں حسین منی وانا من حسین ہے. تو اس سے کوئی اتنا بہت فرق بھی نہیں پڑتا ہے. تو ترجمہ اس کا جانتے ہیں آپ لوگ، حسین مجھ سے ہے اور میں. کیا حدیث یہی پوری ہو گئی؟ مشہور اتنی ہے. پوری حدیث یہ ہے، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. احب اللہ من احب حسینہ، یہ اگلا ٹکڑا ہے اس حدیث کا. بعض کہتے ہیں کہ یہ جملہ خبریہ ہے، تو اب ترجمہ ہوگا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ جملہ دعا کا ہو سکتا ہے
تو مطلب یہ ہوا حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ اچھا دنیا میں اچھا یہ تو کسی مائی کے لال میں دم نہیں ہے کہ جو یہ کہہ دے معاذ اللہ کہ رسول اللہ کی دعا قبول نہیں ہوتی، یا ہے؟ اگر کسی میں یہ دم ہے تو ہاتھ اٹھا دے بھیا کہ پیغمبر، اور پیغمبر کی دعا کیا ہے؟ اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ تو گویا رسول اللہ نے نسخہ دے دیا، اگر معشوق خدا بننا ہے عاشق حسین بننا۔ اچھا اب جو ہے دیکھیے آدھا علم آدھی عقل آدھا پیٹ کھانا یہ سب غلط ہے، اور اسی میں آدمی جو ہے پھنستا ہے، الجھتا ہے اور پن پناتا ہے۔ کل لگے صاحب اگر حدیث اور قرآن میں ٹکراؤ ہو جائے تو ایک شعر ابھی آپ نے پڑھا تھا تو کیا تھا؟ دیوار پہ پٹکنا ہو، وہ اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ اس کو دیوار پر دے مارو، تو وہ قافیے میں آ رہا تھا تو پٹکنا کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ حدیث کا ترجمہ تھا۔ اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہو تو حدیث مانیں گے کہ قرآن؟ قرآن نا۔ اب حدیث میں رسول اللہ نے نسخہ کیا بتایا کہ اگر چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو کیا کرنا ہوگا؟ حسین سے محبت کرو۔ قرآن نے دوسرا نسخہ بتایا ہے، قرآن نے بھی بتایا ہے کہ اللہ محبت کرے گا، اور یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ کرتا کیا ہے، یہ بھی ہے قرآن۔ اور کیا ہے کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، قرآن میں ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن قرآن نے کیا کہا ہے کہ اللہ محبت کرے گا؟ وہ اس حدیث میں جو ہم نے پڑھا قرآن میں، ہمارے جیسا جاہل پڑھے گا تو کہے گا لیو رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ مگر اگر آپ جیسا سمجھدار ہوگا تو کہے گا بابو تو حدیث نہیں سمجھو یا قرآن نہیں سمجھو۔ اب قرآن کا نسخہ کیا ہے؟ دیکھیں ہم کو جو ہے اللہ نے ایک ہنر یہ دیا ہے کہ قابلیت جھاڑنے کا شوق ممبر سے نہیں ہے، یہ اللہ کا ہنر ہے۔ ہم دیہاتی میں عام زبان میں کوشش کرتے ہیں کہ بات پہنچ جائے تو ہے ان پڑھ کا ہے کونوں بات نہ ہے۔ تو اب قرآن نے جو نسخہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، مطلب یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بہت پری ہیں، پیارے ہیں، محبوب ہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کو دعوی محبت الہی ہے تو ان سے کہیے ٹیٹے کرنے سے محبت ثابت نہیں ہوگی۔ فاتبعونی، میرے پیغمبر کہیے میری پیروی کرو، اتباع کرو۔ پیغمبر کی اتباع کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ دو، نمبر ایک یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، نمبر دو ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو اب قرآن نے نسخہ دیا کہ اگر چاہتے ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ اگر تم کو شوق ہے، یہ دعویٰ ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے، تو قرآن کیا حکم دے رہا ہے آپ کو؟ رسول اللہ کی پیروی کرو، اتباع کرو۔ تو قرآن کہہ رہا ہے محبوب خدا بننا ہے تو رسول اللہ کی پیروی کرو۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ اللہ کا محبوب بننا ہے تو حسین سے محبت کرو۔ تو یہ بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، حدیث کچھ کہہ رہی ہے۔ قرآن مانے کہ حدیث،
اور ان کا والا شعر سن لیں تو یہ بھیا حدیث اٹھا کے پٹک دو دیوار کے اوپر اور قرآن لے کے ٹہلیے آپ، اس لیے کہ جو ہے وہ اتنے بزرگ شاعر کو ہم کچھ کہہ تھوڑا سکتے ہیں. تو جواب ان کا ہے مولوی صاحب میرے شعر پر اعتراض مت کرو، اپنی عقل کا علاج کرو. اس لیے کہ پیروی کا مطلب کیا ہوا؟ کہ پیروی کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی نے کیا وہی تم کرو، یہی تو اتباع کا مطلب ہوا. تو کیا یہ حدیث کہہ رہی ہے آیت سے یہ ثابت ہو گیا پیروی کا مطلب کہ رسول اللہ نے حسین سے محبت نہیں کی؟ ارے سجدے کو طول دینا محبت نہیں ہے. جو قرآن کہہ رہا ہے وہی حدیث کہہ رہی ہے. اتباع ہر طرح کی ہے. پیغمبر نے نماز پڑھی ہے تم نماز پڑھو، پیغمبر نے روزہ رکھا ہے تم روزہ رکھو، پیغمبر نے حج کیا ہے تم حج کرو، پیغمبر نے حسین کو کاندھے پہ لایا ہے محبت کی ہے تو محبت کرو. دونوں چیز تو ایک ہی ہو گئی. ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ. حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. پھر دوسرا نسخہ پیغمبر نے دیا. پہلا کیا تھا؟ معشوق خدا بننا ہے. اب جگانا ہے بھیا، جگانا ہے، دیر آنے کا ہی نقصان ہے. صلوات بر محمد. ارے وہاں اس میں کرسی لگی ہے نا، ہم تو پچھوارے سے آؤ. دیکھو ہم نے اتنا لحاظ کیا کہ ادھر سے یوں نہ آ کے ادھر سے تم جاؤ وہاں سے. صلوات بر محمد. پہلا نسخہ پیغمبر نے کیا دیا؟ محبوب خدا بننا ہے، محب حسین بننا. دوسرا نسخہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ. حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. یہ دوسرا نسخہ ملا. ہدایت چاہتے ہو تو در حسین پر آنا ہوگا، نجات چاہتے ہو تو در حسین پر آنا ہوگا. یعنی نہ عشق خدا مل سکتا ہے بغیر حسین کے، نہ ہدایت مل سکتی ہے بغیر حسین کے، نہ نجات مل سکتی ہے بغیر حسین. جو کچھ ہے ذات مبارک حضرت سید الشہداء کی سلام اللہ علیہ. اب آج میں ہم کو جو ہے تفصیل میں جانا ہے حضرت مسلم کی، مگر ایک ذرا سا مقدمے کے طور پر. شروعات کہاں سے ہوئی؟ رجب کا آخری عشرہ تھا، یعنی 20 سے 30 کے بیچ ہے نا. اب وہ 22 رجب رہی ہو یا جو رہی ہو، کہ یزید کا باپ واصل جہنم ہو گیا. سنا ہے نہیں سنا؟ یزید کا ابوا جو ہے وہ مر گیا. سمجھے آپ؟ یہ ابوا میں نے جان بوجھے گا، ہر علاقے کی زبان الگ الگ ہوتی ہے نا. تو آپ کے جو ہے وہ غازی پور کی بھی زبان جو ہے وہ پڑوسی جو ہے وہ اسٹیٹ سے ملتی جلتی ہے، تھوڑا سا الگ ہے. تو ویسے ہی ہم لوگوں کی طرف جو ہے وہ زبان کچھ الگ ہے، اور اس میں بھی قومیت کے اعتبار سے زبان میں فرق ہے. ایک ہی علاقے میں ہمارے یہاں کمال کیا ہے ہاں، کہ وہ سادات کی زبان اور ہے، دوسرے جو ہے اقوام کی زبان اور ہے، مسلمانوں کی زبان اور ہے. جیسے لفظ ہے کہاں جا رہے ہو، میں اپنے گاؤں کو بتاؤں، کہاں جا رہے ہو. مسلمان بولے گا کہ کہاں جاتے ہیں، ہندو بولے گا کہ کہاں جاتا ہے. تو قومیت کے اعتبار سے بدلتی ہے. تو اب میں وہ قومیت تو نہیں بتاؤں گا، اب بوا پہ کہہ رہا ہوں. تو وہ پہلے لگا کہ ابھی عید کا دن رہا، اسی کے گاؤں کے لہجے میں سنا رہا ہوں. عید کا دن پرانے زمانے میں یاد ہوگا، ان لوگوں کو یاد ہوگا کہ جو کبھی پکچر ہال نہیں جاتا تھا وہ عید کے دن جاتا تھا. یاد ہے نا؟ نوکی سائیکل سے جو کبھی، جب کہ مولا کیا فرماتے ہیں، ہمیں عید نام ہی ہے اس دن کا جس دن گناہ نہ ہو. اور ہمارا حال یہ تھا کہ عیدیں کے دن گناہ کریں گے. تو اتنا زیادہ عید کے دن گناہ کی اہمیت تھی. قصہ سنیے آپ. تو کیا
ہائے فیض آباد ضلع میں تھا، اب تو نکل گیا وہ گاؤں جہاں کے سنا رہا ہوں۔ تو کہنے لگا صاحب عید کا دن رہا، ہم نے گئے سنیما دیکھا، سمجھ رہے ہیں ترجمہ؟ ہاں، تو ہم نے گئے سنیما دیکھا ہے۔ اب اس میں گالی کا لفظ بھی ہے جو میں ممبر سے استعمال نہیں کر سکتا ہوں۔ تو کہا دیکھے کہ اگواں مورا اباؤ بیٹھا رہا، اباؤ کے ساتھ ایک گالی کا لفظ بھی تھا، سمجھے؟ آپ سمجھ گئے تھے، پولیس والے جلدی سمجھیں گے وہ۔ تو اگواں دیکھا مورا اباؤ بیٹھا رہا، غصہ تو بہت لگا، یعنی خود سنیما دیکھنے جائیں تو کوئی بات نہیں، اب بابا کیوں گیا دیکھنے کے لیے؟ تو کہیں وہ غصہ تو بہت لگا، من کہے پچھوا سے تیو تو اچھا پر، پھر کہیں جائے دے بیٹی حکتی دیا ہے نا، یعنی عید جو ہے وہ گناہ کو جائز کر دیتی ہے۔ تو ویسے ہی صاحب جو ہے وہ رجب کا آخری عشرہ تھا، یزیدوا کا ابوا مر گیا۔ یزیدوا جانتے ہیں، جب سے اس نے رضی اللہ کہا ہے نا، تب سے ہم نے شروع کیا یزیدوا کہنا عام طور پر، کہ تم رضی اللہ کہو، ہم سوجھے نموے نہیں لیں گے۔ تو تیز رفتار سواری سے تھوڑا فریش ہو گیا کافی ہے جناب، یہ ہم لوگوں کو سکھایا گیا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، مرحوم ہو گئے، افغانی تھے، مدرس، ارے کہاں جگہ ہے یار، دوستی جو ہے مجلس سے نبھا بیٹھا ہے، دن اپنے گھر میں دکھاؤ، چائے پیا ہے۔ تو اب جو ہے وہ تیز رفتار سواری سے اطلاع بھیجی گئی مدینہ۔ مدینے کا گورنر اس وقت تھا جس کا نام تھا ولید ابن عقبہ، سمجھ گئے آپ؟ یہ اس کو ہم پہلے صاف کر دیں، آگے کام دیں۔ ولید ابن عقبہ جو ہے یہ پہلے گورنر تھا تیسری خلافت میں کوفے کا، اور تیسرے خلیفہ کے داماد تھے جس کا نام تھا مروان، ہے نا؟ وہ داماد کیا تھا؟ وہ سب کچھ تھا، مہر لگانا، سگنیچر کرنا، وہ سمجھا خود خلیفہ تھا۔ اس کو ذہن رکھیے، آگے کام نہیں کیا۔ تو کوفے میں ایک زمانے میں سنا ہوگا کہ صبح کی نماز 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت ہو گئی، سنا نہیں سنا؟ یہی ولیدوا نے پڑھائی تھی۔ اتنا ٹن ہو گیا پی کر کے کہ اس کی سمجھ نہیں آیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، 2 کی جگہ 4 پڑھا دیا۔ اب جب کسی نے کہا کرے صاحب ہی کیا، تب کہنے لگا کیا یہ بات سمجھیے کہ میں نے دودھ پیا ہوا ہے، مجھ کو پتا ہے۔ یہ ہم کو اس لیے اندازہ ہوا کہ ہمارے گاؤں کا لیکپال تھا، کوئی کم وقت پیتا۔ ایک دن اپنے گاؤں جا رہے تھے کہیں سے آ کر کے، تو راستے میں اس نے روک لیا ہماری کار کو اور لگا مولانا پیسہ نکالا۔ تو اس وقت ہمارے خاندان میں نائب صاحب تھے بیچارے، پردھان نے کہا ریکارڈ ٹرانسفر کراؤ نہیں تو میں بھائی یار کہتے۔ تو اسی سے کچھ سیکھ لیا، کیسے شرابی لوگ بولتے ہیں، ہمارے اوپر شک مت کیجیے گا۔ تو اب آپ بتائیے صاحب، نماز آدمی پڑھے یا نہ پڑھے، بے نمازی بھی ہوتا ہے نا، وہ نماز کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ گھروں میں دیکھا ہوگا آپ نے اپنے کہ جو بزرگ لوگ ابا روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن بیٹیاں بہویں اماں روزہ رہتی تھی تو بڑا انتظام کرتے تھے، برف ہو لاتے کہ بھیا ہم نہیں صحیح تو کم سے کم روزے داروں کا کچھ کرتے۔ تو یہ ایک فطرت ہے، کوئی نماز کی توہین پڑھے چاہے نہ پڑھے برداشت۔ اب صاحب پیش نماز ہے، نماز پڑھا دے 4 رکعت، وہ شراب پی کر کے، تو ہنگامہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اب صاحب کوفے سے ایک پورا جو ہے وہ ڈیلیگیشن معترض لوگوں کا، اعتراض کرنے والوں کا آ گیا مدینے، اور اتفاق سے ان لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹ مل گیا۔ مصر کے بھی لوگ آئے تھے اعتراض کرنے کے لیے، اور تب تک صاحب جو ہے ان کو بھیڑ بھی ہو گئی، انہوں نے ہنگامہ شروع کیا کوفے والے، مالک اشتر بھی آئے تھے اس میں کہ صاحب یہ کون سی بات ہے، بدلا نہیں ہو رہی۔ تو اب اس میں جو ہے وہ سرکار کا چہرہ بچانا بھی تو ضروری ہے، آج کی طرح تو تھوڑا تھا کہ چہرہ بچے چاہے نہ بچے ہم بچے رہیں، سمجھ گیا؟ تو یہ مروان میں سب کچھ تھا۔ اس نے کہا کہ یار اس کا رہنا ٹھیک نہیں ہے، اس نے صاحب لیٹر لکھا اور سعید نام کا کیا ہے اس کو گورنر بنایا، اور اس ولید کو کوفے سے کیا کیا، نکال دیا، ڈسمس کر دیا۔ اب دوسری پرابلم اس کے ساتھ تھی یہ کہ کوفے سے ہٹا تو گیا، سرکار گر گئی اس کی، لیکن اگر بھاگ کے مدینے آئے گا تو شراب کی حد بھی کوڑا بھی پڑ سکتا ہے،
تو جائے کہاں؟ تو بجائے کوفے سے بھاگ کے آنے کے مدینہ، یہ بھاگ گیا کہاں؟ شام۔ شام والا جو تھا یعنی یزید کے بعد، یہ اس کا چچیرا بھائی تھا ولید ابن عقبہ کا، وہاں رہتا رہا۔ اب پھر وہ جو ہے وہ تیسرے خلیفہ کا قتل ہوا، پھر امیر المومنین کی شہادت ہوئی، پھر امام حسن کی صلح ہوئی، پھر جو ہے وہ معاویہ کے پورے اس پر وہ ہو گئی، پھر وہی ولید، غور کرنا ہے، جس کو مروان نے ڈسمس کیا تھا، آج وہ مروان جو مدینے میں ایک زمانے میں سب کچھ تھا، وہ سڑک چھاپ ہو گیا ہے، کچھ نہیں ہے، اور وہ ولید گورنر بن کے آ گیا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ دماغ میں رکھیے گا۔ اب ولید کے پاس، اس کو ذہن میں بھی 10 منٹ بعد آ رہا ہے کہ ہم نے کیوں چھیڑا اس کو۔ اب ولید کے پاس جب خط پہنچا تو اس میں لکھا تھا عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، ایک اور کسی کا نام تھا، اور حسین ابن علی، ان لوگوں سے بیعت لے لو، بیعت کریں تو ٹھیک، نہیں تو سر قلم کر کے بھیج دو۔ تو چھوڑیے کسی، ہم کو اپنے مولا فرصتیں نہیں، ہم دوسرے چکر میں کیوں پڑے، سمجھے؟ ان سبوں کا کیا ہوا، ایک صاحب تو دھیرے سے اندر معاملہ ہو گیا، ایک صاحب نکل لیے چپ چاپ۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آپ بتائیے، آپ لوگ، اب کتاب کی بات نہیں، آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں، امام حسین کو جانا چاہیے تھا کہ نہیں جانا چاہیے؟ جب ولید نے بلایا تھا، بولیے جانا چاہیے تھا امام حسین کو کہ نہیں جانا چاہیے؟ اگر آپ کی سمجھ میں جواب نہیں آ رہا ہے تو میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ آپ کے یہاں ایک نوکر تھا، سمجھے؟ اس کا لڑکا بہت تیز، اچھا پرانے زمانے میں جو ہے وہ نوکروں کو ملتا کیا تھا؟ 10 بسا کھیت دے دیا بس، وہ بیچارہ دن بھر لگا کرے کیا، تو بہت آمدنی تو ہوتی نہیں تھی، 100-200 روپیہ بہت ہوا ہو گیا ہوگا۔ تو ایک دن جو ہے وہ میاں نے پوچھا کہ ہمیں تیرا لڑکا کہاں پڑھا تھا؟ کہ ارے صاحب میری کہاں اوقات ہے کہ میں لڑکا پڑھا پاؤں۔ اچھا سنو، تو اس کو ایڈمیشن کراؤ، ساری فیس میں دوں گا۔ نوکر کا لڑکا تھا مگر دماغ تو اللہ کے ہاتھ دینا چاہیے جس کو دے دے۔ پڑھنے میں تیز تھا، ہائی اسکول 1st ڈویژن، انٹر 1st ڈویژن۔ اب میاں اتنے بھی ہمدرد نہیں تھے کہ 10-20 لاکھ لگا کر کے MBBS کرواتے۔ اس کے بعد اس نے خود ہی ٹیوشن کرنا شروع کیا، BA جو ہے وہ 1st کلاس، MA 1st کلاس، اور ادھر ادھر جو ہے وہ اپنا بیٹھا، IPS ہو گیا۔ کون؟ ان کروا ہروا ہوا کا لڑکوا، آدھا گاؤں پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے؟ تو ہر واحد لڑکا کیا ہو گیا؟ IPS۔ آپ کا ضلع ہے غازی پور، بغل کا ضلع ہے گاؤں مئو، مثلا مئو میں ہو گیا SP۔ اب بھی بتائیے آپ کو کیا شوق ہوگا پردھان جی کہ جوائن کرے گا تو آئے گا پیر چھوڑنے، ہے نا؟ اب 1 مہینہ ہوا، 2 مہینہ ہوا، 3 مہینہ ہوا، اب اندر پڑھ رہا یار ہم ہی نے سب کچھ کروایا، بتاؤ۔ ایک دن دیکھا صاحب کے پردھان کے دروازے آ کے جیپ رکی، کیا نام ہے تھوڑا؟ شنٹو بھیا کا گھر کہاں ہے؟ نکلے کیا ہے؟ صافہ وفا باندھے نکلا، کہیں صاحب نے بلایا ہے۔ کون صاحب؟ کہیں فلانے صاحب جو مئو کے SP۔ ابھی دماغ خراب ہے ان سبوں کا۔ ہم نہ ہوتے تو بیٹا رکشا چلاتے ہوتے، ہماری وجہ سے آج یہ SP بن گیا۔ شرم نہیں آتی؟ ملنے تک نے ہم کو بلوایا ہے، بتاؤ پردھان جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ ہر آدمی گردن ہلا رہا ہے، نہیں جائیں گے نا۔ یہ لوگ جو آج بیٹھے ہیں کون ہیں؟ مسلمان ہیں نا۔ اس سے پہلے کیا تھے یہ لوگ؟ بکری چراتے تھے، پوری تاریخ پڑھیے نا، بدو کیا تھی، اونٹ چراتے تھے، یہی سب تھا نا ان کا۔ اب اسلام پھیلا کس کی بنیاد پر؟ 2 ہی چیز ہے، یا پیسہ یا طاقت۔ پیسہ کس کا لگا؟ حضرت خدیجہ کا نہیں، حضرت خدیجہ تھی کون؟ امام حسین سے چلیے نا، امام حسین کی نانی۔ اور طاقت کس کی لگی؟ جناب ابو طالب۔ جنگ نہیں کیا مگر آنکھیا میں دم تو رہبے کیا، گھور دیتے تھے، ہمت نہیں تھی کسی کوئی طاقت دے رسول اللہ کی طرف۔ تو طاقت کس کی لگی؟ جناب ابو طالب دادا اور جناب مولا کائنات باپ۔ تو آج اسلام کی جو کچھ بھی ترقی ہے وہ امام حسین کے باپ دادا اور امام حسین کے نانا نانی کا اثر ہے۔
پہنچے کہ نہیں پہنچے ہے نا, نہیں تو اس سب کا بکری چراتے ہوتے. آج جس کے صدقے میں کل ترقی ہے, یہ صاحب آ کے گورنر بن کے بیٹھے ہیں اور انہی کے ناتی پوتا کو آدمی بھیج کے بلوا رہے ہیں. امام حسین کو جانا چاہیے. ہم ہوتے تو کیا کہتے, کیا ولیدوا نے مجھ کو, فاطمہ کے علی کے لال کو کہہ سکتے تھے؟ نہیں کہہ سکتے تھے. ہم کو تو بھائی, ہم تو جاہل آدمی, دیہاتی آدمی ہیں. ہم نے کہا اے مولا ہم کو نہ اچھی لگی آپ کی بات, آپ کو جانا ہونا نہیں چاہیے تھا ان ٹٹپوجیوں کے یہاں. دیکھیے امام کیا ہے, ہر چیز کا نام, جوش کا نام ایمان اور اسلام نہیں ہے, حکمت کا نام ہے, مستقبل پر نگاہ کا نام ہے. مولا ہم کو نہیں اچھا لگا آپ کا اتنا دب کے معاذ اللہ جانا, کہ تم نہیں سمجھ رہے ہو. ایرانی کوئی اعتراض کرے چلو چل جائے گا, عرب کوئی اعتراض کرے تم تو ہندوستانی ہو, تم لوگوں کو نہیں کرنا. ہم نے کہا ہے کہ ہندوستان میں پیدا ہوا ہے ذاکر نائک, جس نے یزید کو رضی اللہ کہنا شروع کر دیا. اتنے کے بعد تو رضی اللہ کہنے والے مل گئے. اگر میں تمہارے کہنے کے مطابق شروع میں ٹائٹ ہو جاتا کہ میں تو نہیں جاؤں گا اس شرابی کبابی کے ہاتھ, جاؤ جو کرنا ہو کر لو, تو کل کو تاریخ جانتے ہو کیا لکھتی؟ یزید بیچارہ اس حد تک جانے کا ارادہ تھوڑا تھا اس کا. ارے وہ تو جو ہے سیدھے سیدھے بھائی ایک قانونی بات تھی, باپ مرا تھا, اس کی جگہ بیٹھا تھا, سب سے بیعت مانگی جا رہی تھی. امام حسین نے سو مانگ لیا, کون سا اس نے گناہ کر دیا؟ مگر یہاں تو امام حسین میں گھمنڈ تھا اولاد رسول ہونے کا, اتنا ٹائٹ جواب دے دیا کہ بھائی راج ہٹ تو مشہور ہے. یزید نے کہا اب تو بیعت لے کے رہیں گے. اگر حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ ذرا سا بھی سختی سے جواب دے دیتے تو یہ مورخین پوری کربلا کی ذمہ داری امام حسین کے سر پہ ٹھوک دیتے. صلوات سنیے آپ اس پہ. لہذا تم چاہے جو سمجھو, کل کو تاریخ یہ نہ کہنے پائے کہ کربلا کی جنگ کا سبب حسین ہے. امام آ گئے, کیا ہے, کیا بلایا؟ کہیں صاحب مر گئے. کیا کہتے ہیں آپ اگر آپ ہوتے امام حسین کی جگہ موت کی خبر سے؟ کیا بولتے؟ مر گیا الحمدللہ, ہے نا. اس لیے کہ جس سے زندگی بھر باپ کو اذیت تھی, جس بھائی کے قتل میں شامل ہوا, اس کے مرنے کی اطلاع ملے گی تو اندر سے خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ امام حسین خوشی کر سکتے تھے اظہار اس کا, الحمدللہ گیا. تب پھر یہ سب یہی لکھتے, اس کا تو باپ مرا تھا, آئی لگے خوشی منانے. یزید نے کہا اب تو بیعت لے کے رہیں گے. پوری کربلا کی جنگ امام حسین کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہے نا. تو خوشی تو ان کا اظہار کر نہیں سکتے, تو کیا کریں, افسوس کریں. بڑی مرحوم, ارے اللہ مغفرت فرمائے, بڑے نیک آدمی, یہ سوچ سکتے ہیں آپ؟ تو اب کتنی بڑی مجبوری امام حسین کی ہے. اس خبر کو سننے کے بعد نہ خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں نہ غم کا, اور کچھ تو بولنے ہیں. دیکھیے ہم کو آپ کو اپنے چہرے پر کنٹرول نہیں ہے. ہمارے چہرے سے آدمی پکڑ لے گا کہ ہم غصے میں ہیں, ہم غم میں ہیں, ہم پریشان ہیں, ہے نا. یہ ہم کو کنٹرول نہیں اپنے جو ہے وہ چہرے پر, لیکن اہل بیت کو ہے نا کنٹرول ہے باقاعدہ. لہذا اپنا خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں نا غم کا. چہرہ بالکل سپاٹ, کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا کہ یہ مغموم ہے کہ مسرور. آیت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا پتہ ہی نہیں چلا کہ خوش ہوئے کہ نہیں ہوئے, کیا ہوئے. پھر فرماتے ہیں مگر اس کے لیے تو بلایا نہیں, اطلاع دینے کے لیے تو بلایا نہیں. مین مقصد بتاؤ بلایا کیوں ہے. تب یہ کھلی بات, صاحب بیعت کر لیجئے. اب پھر آئیے امام حسین کیا کریں, بولو نیتا جی, بیعت کر لیں. یہ ہو نہیں سکتا. انکار کر دیں سیدھے سیدھے, میں اس شرابی کبابی کے حاضر بیعت ہے بات. پھر وہی مسئلہ آئے کہ صاحب اتنا ٹائٹ جواب دیا. شروع میں امام حسین نے مصالحت ہو سکتی تھی, جب اسے امام حسن سے صلح ہو گئی تھی, باپ سے ان سے بھی ہو جاتی, مگر انہوں نے اتنا ٹائٹ کر دیا شروع میں کہ پوری کربلا کی جنگ امام حسین کھاتے میں لکھ دی جاتی. تو نہ اقرار کر سکتے ہیں نہ انکار کر سکتے ہیں.
بچا تیسرا راستہ کیا؟ چیٹنگ. وہ بھی نہیں ہو سکتی نا. ارے ٹھیک ہے یار سب آپس کے آدمی ہیں خاندان کے لوگ ہو, سمجھ گیا, بنی امیہ بنی ہاشم ایک چنا کی دوئی دال ہے, کون ٹینشن ہے, دیکھیں گے کل پرسوں میں کر لیں گے بھائی, کاہے کی جلدی کاہے کی ہے. ارے اتنا بیوقوف بناتے آتے اور دھیرے سے مدینے سے نکل لیتے ہیں. یہ آپ سوچ سکتے ہیں معاذ اللہ امام کے متعلق سلام اللہ علیہ. کل کو پھر تاریخ یہی لکھتی کہ صاحب پیغمبر کے نواسے ہو کے امامت کا دعویٰ کرتے ہیں اور چیٹنگ کرتے ہیں معاذ اللہ. ساری کربلا کی جنگ امام حسین کھاتے مل تو نہ اقرار کر سکتے ہیں, نہ انکار کر سکتے ہیں, نہ معاذ اللہ دھوکہ دے سکتے ہیں. تو کریں تو کیا کریں؟ بہت پھنستے ہو گیا آفس میں. سیکھو امام حسین سے ایسے موقع پر جواب کیسے لایا جائے. ایسا گھمایا مولا نے, بجائے جواب دینے کے الٹا سوال کر لیا. وہ پھنس گیا بیٹا. جیسے اس نے کہا بیعت, امام نے کہا یہ بتاؤ کیا بیعت کا میٹر اتنا ہلکا ہے کہ رات کی تاریکی میں خاموشی سے طے ہو جائے؟ گھمایا امام نے نا. تو ولیدوا کہتا آئے, کہنے بھائی یہ تو پبلک میٹر ہے. کہا جی ہاں. کہتے پبلک کو بھی تو بلاؤ گے, خالی ہم ہی تک ہے. کہا نہیں پبلک کو بھی بلائیں گے, ان کے سامنے بات رکھیں. تو امام نے پہلا سوال کیا تو پھر میرے لیے جلدی کیوں ہے؟ تو اب امام نے بات کہی, رک جاؤ, صبح ہونے دو, پبلک کو اکٹھا کر, پبلک مسجد میں پبلک کے سامنے بات رکھ. یہ ذہن میں رہے, امام نے وعدہ نہیں کہ میں کل بیعت کر لوں گا. بلاؤ, پبلک کے سامنے بات رکھو. مولا کا جملہ یہ ہے, پھر ہم دیکھیں گے پبلکلی یہ بات ڈیسائیڈ ہوگی بڑے مجمع میں. ایونا احق بالخلافت والبیعہ, پھر پبلک کے بیچ یہ ڈیسائیڈ ہوگا ہم میں اور یزید میں خلافت کا حقدار ہے کون. نہ اقرار ہے نہ انکار ہے, اپنا اس طرح سے گھمایا مولا نے کہ ولیدوا کے دماغ میں اتر گئی بات. کہنے بالکل یس یو آر رائٹ, تشریف لے جائیے آپ. جیسے ہی امام حسین چلے, اب آئیے پچھلا جو سنایا تھا میں نے. ایک زمانہ یہ تھا کہ مروان سب کچھ تھا, اسی ولید کو اس نے برخاست کیا. آج زمانہ پلٹ گیا ہے, ولید گورنر ہے, مروان کچھ نہیں ہے. اب وہ تو کبھی کبھی دربار میں آ جاتے ہیں یوں ہی. تو اب اچھا, اور جب دونوں کو دیکھا جائے, کمپیئر کیا جائے, تو دشمن تو دونوں امام حسین کے, مگر ولید 19 ہے, مروانوا 20 ہے. مروان نے پاسا پھینکا اس لیے کہ اس کو اندر سے کسک ولید سے بھی ہے. مگر جس کو ہم نے نکالا وہی سب کچھ ہے, میں کچھ نہیں, تو اندر سے وہ بھی ہے کسک. اور ادھر امام حسین کا دشمن ہے, تو ولید نے پھینکا تیر, وہ مروان نے امام حسین کے خلاف گیا تو ولید کے خلاف گیا, دونوں ہاتھ میں لڈو ہے. جیسے ہی ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیے, مروان کہتا ولید کیا کر رہے ہو؟ کہ یار بات ٹھیک ہے, کہ سن اسی وقت معاملہ طے کر, بیعت لے. اگر اس وقت حسین نکل گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئے گا. نہ سنا ہے نا آپ کو, میں کتنی دیر ہو گئی یاد نہیں, آدھا گھنٹہ تو ہی گیا ہوگا. اتنی دیر سے آپ سمجھا رہے ہیں ہم آپ کو, مولا بات ٹال رہے ہیں کہ نہیں ٹال رہے ہیں, ہے نا. اتنی دیر سے امام حسین کے ہر قدم ٹالنے والا تھا نہیں تھا, لیکن جیسے ہی مروان نے کہا ابھی بیعت لے ورنہ سر قلم کر دے, اگر اس وقت امام حسین گردن جھکا کے چپ چاپ نکل جاتے تو صاحب ذوالفقار کے فرزند پر بزدلی کا الزام آ جاتا. ہر جگہ شرافت بھی نہیں دکھائی جا سکتی. لہذا وہی مولا جو اب تک بات کو گھما رہے تھے, ٹال رہے تھے, ایک مرتبہ مولا پلٹے اور اب دو ڈوب جواب دیا, شاید آپ کو بھی اس میں شامل کیا. پلٹے, فرمایا ایھا الامیر, اے حاکم, ان اہل بیت النبوہ وموضع الرسالة ومختلف الملائكة بنا فتح اللہ وبنا ختم اللہ. اے حاکم, ہم اہل بیت النبوت ہیں, ہم رسالت کی کان ہیں, کائنات کی ابتدا ہمارے ذریعے سے, کائنات کی انتہا ہمارے ذریعے سے, یعنی اول بھی ہم, آخر بھی ہم, ابتدا بھی ہم, انتہا بھی ہم. یہ جس کی بیعت کی بات کر رہا ہے یزید, رجل فاجر, یہ بدکار آدمی,
قاتل النفس المحرمہ، یہ بے گناہوں کا قاتل، شارب الخمور، یہ شرابی آدمی. سن، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو سوال یہ ہے نا کہ مولانا بات آپ سے ہو رہی، کہیے میں بیعت نہیں کروں گا چاہے مر جاؤں. یہ کہنے کیا ضرورت ہے میرے جیسا؟ کہ ایک تو بقیہ اماموں کا مسئلہ صاف کر دے تاکہ آئندہ ہمتیں پڑے بیعت مانگنے کی، سمجھے؟ اور دوسرے تم کو بھی ایک نسخہ دے دے کہ جو ہے وہ مجلس کرنے سے آدمی شیعہ نہیں ہوتا جب تک کہ یہ دماغ میں نہ ہو مر جائیں گے یزید جیسے کی بیعت. آپ شیعہ کہتے ہیں اور 4 دن کی جو ہے وہ اس کے لیے زندگی کے لیے 10 کلو چاندی لے کے پہنچ گئے. یہ ہے ایسے لوگوں کے لیے ہے. کبھی حسینی یزیدیوں کی بیعت نہیں کر سکتا. معلوم تھا کہ خالی جو ہے وہ گیدڑ بھپکی ہے. اب تو صاف کہہ دیا امام حسین نے بیعت نہیں کریں گے نا، مار کیوں نہیں دیتے؟ چپ چاپ سب کو صاف سن گیا. خاموشی سے امام حسین نکلے. وہ جو اپنے خاندان کے 18 لوگ تھے تھوڑا سا پورے ہیں، چھوڑو یار، آئے گھر، بس ہو گئی مجلس. ماں کی طرح چاہنے والی بہن ٹہل رہی ہے. پہنچے، بھیا کیا بات تھی؟ پورا قصہ سنا. تو ہم بیعت نہیں کریں گے، تو ہم مدینہ چھوڑ دیں گے. فخرج منها خائفا یترقب، خاموشی سے امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. 28 رجب کو مدینے سے نکلے، 4 شعبان کو حضرت مکے پہنچ گئے. اچھا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں تھی. آج کی طرح جو ہے وہ فیس بک اور جو ہے واٹس ایپ نہیں تھا، مگر بات اتنی ہے تیز سے اڑی. حسین نے بیعت نہیں کی. کہاں گئے؟ کہ مکے گئے. یہ خبر لگی کوفے والوں کو. اور کسی کو تجربہ ہو یا نہ ہو مدینے کے بعد، کوفے والوں کو اچھا تجربہ ہے کہ ان کی سرکار کیسے چلتی ہے نا. حضرت علی رہ چکے ہیں وہاں اور ساتھ ساتھ یہ لوگ بھی تھے. ان لوگوں نے سوچا یار اس سے بڑھیا چانس نہیں ہو سکتا. کوفے والوں نے امام حسین کو خط لکھنا شروع کیا اور کہتے ہیں کہ تقریباً 12,000 خط آیا ہے. حدیث سنا ہوں آپ کو، رد الکتابت واجب کرد السلام. خط کا جواب بھی اسی طرح ضروری ہے جیسے سلام کا. تاریخ کہتی ہے 12,000 خط آیا، 1 کو جواب امام حسین علیہ السلام نے نہیں دیا. لاسٹ میں جو خط آیا اس کے ساتھ اپنا آدمی بھیج دیا. تو کچھ تو جو ہے وہ خطوں کے مضمون میں ڈفرینس ہوگا. امام کی احتیاط پہ غور کیجیے. ایک سے ایک بدماش کل کو تاریخ میں نکلیں گے 1000 سال میں، اس میں کھرپیچ کرنے والے. ہر احتیاط امام نے رکھی ہے. 12,000 خط کا جواب نہیں، اور ایک خط کے جواب میں صاحب اپنا نمائندہ تک بھیج دیا. وجہ اب سب کا ایک لینگویج تو نہیں تھا، لیکن خلاصہ 12,000 کا یہی تھا. ہمارے دریا بہ رہے ہیں، کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، تلواریں چمک رہی ہیں. نعمان ابن بشیر کے پیچھے، ہم وہاں گورنر تھا اس وقت وہ کوفے کا، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اس کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھتے. اس کا مطلب کیا ہوا پردھان بتاؤ؟ سیدھا مطلب ہے نا تلوار چمک رہی ہے، لہذا فوجیوں کی کمی نہیں ہے نا. کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، پیسے کی دقت نہیں ہے نا. نعمان کے پیچھے جو گورنر ہوتا تھا، حاکم ہوتا تھا، وہی نماز پڑھاتا تھا، وہی جمعہ پڑھاتا تھا. نعمان کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے، جمعہ نہیں پڑھتے. مطلب آپ آئیے، ہمارے پاس تلوار بھی ہے، ہمارے پاس دھن بھی ہے، ہم اس کو نکال باہر کریں گے. تو نکال باہر کریں گا مطلب کیا ہوا؟ یعنی آپ کو ہم حاکم مان لیں گے. یہی نا مطلب ہوا. اب اگر اس 12,000 خطوں میں سے کسی ایک کا جواب دے دیتے تو کل بھی یہ مورخ لکھتے حسین حکومت بنانے کے لیے نکلے تھے. صلوات باری کی غور کر رہے ہیں.
لینگویج بدلی نہیں بدلی. ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے. آپ آ جائیے, شاید آپ کی بنا پر ہم ایک ہو جائیں. یہاں تک تو ریکویسٹ تھی. ان کوفے والوں نے لاسٹ میں امام حسین کو دھمکی دی. یہ وہ چیزیں جو کم پڑھی جاتی ہیں. ان سبوں نے شروع میں تو یہ سب رہا کہ صاحب ہم کو ہدایت مل جائے گی, ہم ایک ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا آپ کی وجہ سے, سمجھ گیا. لاسٹ میں ان سبوں نے امام حسین علیہ السلام کو دھمکی دیا, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایموشنل بلیک میلنگ کرنا چاہ رہا ہے. اے حسین, اور سن لیجئے, اگر آپ نہیں آئے تو کل کو قیامت میں ہم آپ کے جد رسول اللہ کا دامن تھام کے شکایت کریں گے کہ ہم نے آپ کو بلایا تھا اور آپ نہیں آئے. دھمکی ہے کہ نہیں ہے؟ جب یہ لاسٹ خط آیا تب بھی امام حسین علیہ السلام کون پہنچے گا ان کی عقل تک. ایسا کریں گے کوفے والوں, قیامت تک سر اٹھانے کے لائق نہیں رہ جاؤ گے. امام نے جو ہے وہ بلایا حضرت مسلم کو, کہ یہ دیکھو یہ لیٹر آیا ہے, میں نے یہ خط کا جواب لکھ دیا ہے, آپ لے کے جائیے وہاں ذرا جانچو کہ یہ لوگ کتنے سچے ہیں. اس کے بعد تم جب رپورٹ دو گے تو ہم اگلا قدم ہمارا ہوگا. یہ قصہ ہے رمضان کا. جناب مسلم مکے سے امام حسین کا لیٹر لے کر کے رمضان میں چلے, بجائے کوفے جانے کے مدینے آئے. رمضان پورا گزارا مدینے میں. عید میں 2 رہنما اور اپنے 2 لڑکے ابراہیم محمد کو لے کے چلے. راستے میں جب کچھ پیاس واس کی شدت ہوئی, ایک تو آدمی مر بھی گیا اسی میں بیچارہ. بہرحال کسی صورت سے جناب مسلم پہنچے کہاں؟ کوفہ. اب کوفے میں مہمان, کہیں تو گھر تو ہے نہیں اپنا, کس کے یہاں ٹھہرے؟ اس کا مطلب ہم نے یہ واقعہ چھیڑ کے غلط نہیں کیا. جناب مسلم کس کے یہاں رکے کوفے میں؟ یہ ہم سمجھتے رہے, سب یہی کہیں گے نا, مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کے یہاں. مختار کے یہاں. اچھا, مختار جنگجو ہیں, پہلوان ہیں, علاقے کی طاقتور شخصیت ہے, دبنگئی جس کو کہتے ہیں آج کے زمانے, دبنگئی. تو مختار کے یہاں رکے. پبلک کو اطلاع ملی, لوگ آئے. مسلم نے جناب امام حسین کا خط پڑھ کے سنایا. اس میں ایک جملہ تھا جو جناب مسلم کی فضیلت کے لیے کافی ہے, کہ میں تمہارے طرف اپنے چچا زاد وثقتی اور اپنے بھروسے مند کو بھیج رہا ہوں. بس ایک جملہ امام حسین اگر کسی کو قابل بھروسہ لکھ دیں تب اس کے فضائل پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی. صلوات بر محمد. اور پھر ان کو میں نے یہ ڈیوٹی دے رکھی ہے کہ جیسا رپورٹ کریں گے اگلا قدم. آپ صاحب پبلک کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں, جھوٹ در جھوٹ. کہتے ہیں تقریباً 18,000 آدمیوں نے بیعت کی. منافق تو ہر جگہ ہوتے تھے. ایک جگہ گاؤں میں پردھانی کا الیکشن تھا, سمجھے, تو وہاں گاؤں میں ایک مولوی صاحب مکتب پڑھاتے تھے. تو جیسے مطلب رہتے تمہارے یہاں ہے, اور سامنے والا بھی خاندان وہاں بھی لڑ رہا ہے. تو ان کے یہاں جن کے یہاں رہتے تھے لیٹے لیٹے رتیا بھر کل سنیں مولوی صاحب, اور صبح یہاں کے جا کے وہاں بتاتے یہ پلاننگ ہوئی ہے, یہ پلاننگ ہوئی ہے. اور آخر کار وہ جن کے یہاں رہتے تھے وہ لوگ ہار بھی گئے بیچارے. ہتھیار میں یہ رہا ہے معاملہ. تو ویسے ہی کوفے میں ہوا. بہت ہوشیاری سے اپنی والا الیکشن لڑنا. صلوات بر محمد. تو صلوات بر محمد. 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. کچھ لوگ جو چمچے ٹائپ کے تھے وہ کیسے برداشت کریں. اچھا, اس وقت گورنر کوفے کون تھا معلوم ہے؟ نعمان ابن بشیر نام کا آدمی, جو یونی مختار کا سسر بھی ہے, یہ ذہن میں رہے. اور ذاتی طور پر یا تو کہیے شریف آدمی تھا یا ڈھیلا تھا, واللہ عالم. اس نے بہت زیادہ نوٹس بھی نہیں لیا مسلم کے آنے کا اور بیعت کا, اس لیے کہ اپنے لڑکی گھر تو کل ہو رہا ہے. تو بہت
اب یہاں چمچوں نے کیا کیا، اندر اندر لیٹر لکھا شام یزید کو کہ اس طرح مسلم آئے ہیں اور تقریباً کوفہ ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، نعمان کے بس میں کچھ نہیں ہے، وہ مسلم کو روک نہیں پائے گا، اگر کل کو کوفہ نکل گیا ہم کو مت کچھ کہنا۔ اب یزید نے اپنے یہاں میٹنگ بلائی، یہ کیا ہو؟ ایک پرانا غلام تھا، اس کے باپ کا دماغ کا بڑا تیز تھا، اس نے کہا یہ بتاؤ تیرے ابا زندہ ہوتے تو میری رائے مانتے کہ نہ مانتے؟ یزید نے کہا بالکل۔ تو تم مانو گے؟ کہا مانیں گے۔ بولو۔ کہا اس وقت جو کوفے کی حالت ہے کوئی نہیں سنبھال سکتا، نعمان کی اوقات کیا کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ کہا ایک آدمی ہے بصرے کا گورنر عبداللہ ابن زیاد، اسی کو بھیجو، اس کے علاوہ کوئی جو ہے کنٹرول کر نہیں پائے گا۔ ابن زیاد اس زمانے میں بصرے کا گورنر تھا، اس کو بصرے گورنری سے ہٹایا نہیں گیا، لیٹر بھیجا گیا کہ تم کو بصرے کا گورنری محفوظ رکھتے ہوئے ایڈیشنل چارج تم کو دیا جاتا ہے کوفے کا، اپنی جگہ جس کو چاہو بنا کر کے معین کر کے فوراً کوفہ جا کے کوفے کو جو ہے وہ قابو میں کرو۔ وہاں اس نے اپنی میٹنگ بلائی ہے، اس میٹنگ میں ایک آدمی ہے اوپر سے کچھ اندر سے کچھ، اللہ اس کی مغفرت کرے، ان کا نام ہے شریک ابن اعور، بڑی تگڑی دوستی ہے ابن زیاد سے، اتنی کہ شریک کو یقین ہے کہ بغیر میرے ہل نہیں سکتا، میٹنگ میں شریک بھی ہیں، اندر سے شریک پکے عاشق حسین ہے اور عاشق اہل بیت ہیں۔ اب شریک نے پہلے تو اپنے ارے چھوڑیے ابھی وہاں آسان نہیں ہے، اپنا بسرا نکلے تو کچھ، لیکن ابن زیاد نے کہا نہیں چلنا تو ہے اور آپ بھی ہمارے قافلے میں چلیں گے۔ اب شریک پھنس گئے بیچارے، حالات ایسے جانا تو پڑے گا۔ اب یہاں پر دو روایت ہیں، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ حادثہ ہے اور بعض روایتوں سے یہ لگتا ہے کہ شریک کی پلاننگ تھی۔ کیا؟ جب یہ قافلہ ابن زیاد کا بصرے سے چلا کوفے کے لیے تو جیسے بصرے کے باہر قافلہ پہنچا تو شریک نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا، کچھ کہتے ہیں گر گئے، کچھ کہتے ہیں نہیں پلاننگ کے تحت گرا دیا اور کولا گیا ٹوٹ۔ شریک کی پلاننگ یہ تھی کہ اتنا میرے اوپر اعتماد ہے، اس کو بلا میرے لیے کوفہ جائے گا نہیں، مجھ کو ٹھیک ہونے مہینہ دو مہینہ لگ ہی جائے گا، تب تک مسلم کی سرکار بن چکی ہوگی، یہ بیٹا جا کے کریں گے کیا؟ شریک کی پلاننگ یہ تھی۔ ابن زیاد بھی بہت تیز ترار رہا تھا، اس نے توجہ ہی نہیں کی کہ شریک کے ساتھ کیا ہوا، وہ چلا۔ جب شریک نے دیکھا کہ گوٹ میری پٹ گئی تو بیچارے شریک اسی ٹوٹے پیر کے ساتھ وہ بھی کوفہ چلے گئے کہ میں رہوں گا کچھ تو کنٹرول کروں گا، لیکن اب بیماری کی وجہ سے وہاں جانے تو آ کے یہ کہاں رک گئے؟ ہانی ابن عروہ کے یہاں۔ کچھ ایسے مسائل تھے جس کی بنا پر مختار کو اطراف پہ جانا تھا، گاؤں دیہات کا دورہ کرنا تھا، تو یہ ہوا کہ صاحب جب گھر کا ملکہ نہیں ہے تو مہمان کہاں رہے گا، تب ڈیسائیڈ ہوا کہ جو ہے وہ مختار کے گھر سے آ جائیں۔ مسلم کہاں؟ ہانی کے یہاں۔ اب ہانی کے یہاں شریک بھی ہے اور ہانی کے یہاں جناب مسلم بھی ہے، یہ ادھر چھوڑیے آپ واپس چلیے۔ سوال 18,000 آدمی بیعت کر چکے تھے نا، اس زمانے میں جو شہر میں داخلے کا طریقہ تھا وہ ایک دروازہ، پورے شہر کے کنارے دیوار ہوتی تھی، ایک گیٹ ہوتا تھا، 18,000 آدمی آئے کھڑے ہو جائیں، ہمت تھی ابن زیاد داخل ہو جاتا کوفے میں، آئے کیسے ہوئی؟ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہاں تاریخ جو لکھتی ہے کہ ایک چیز کوفے والوں میں پہلے سے یہ بات تھی کہ مسلم نے لیٹر لکھا امام حسین آنے والے ہیں، یہ تو پہلے سے ان کے دماغ میں ہے نا، اس کا یوں جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے ابن زیاد نے کیا کیا، اپنا آدمی کوفے میں بھیجا اور یہ اڑوا دیا دھیرے سے کہ امام حسین مکے سے چل چکے ہیں، بس 2-4 دن میں پہنچنے والے ہیں۔ پبلک کو پہلے سے یہ اطلاع، اب اور خوش ہو گئی۔ اب صاحب معلوم ہے جیسے مئو پہنچے کہ اب 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، پھر آدمی بھیجا کرے امام حسین آ گئے صاحب، 10 میل ہے بس پہنچنے والے ہیں، 2-4 گھنٹے میں شام تک آ جائیں گے۔ تو پبلک تو یہ سوچ رہی نا کہ امام حسین آ رہے ہیں، اپوز کرے گی کہ استقبال سے، استقبال کے لیے آئے گی نا۔ اب یہاں یہ ہوا کہ ابن زیاد نے 420 یہ کی کہ قبا ویسی پہنی جیسی امام حسین پہنتے تھے، ردا ویسی ڈالی جیسی امام حسین ڈالتے تھے، پگڑی امامہ ویسا لگایا جیسا امام حسین باندھتے تھے،
اور چہرے پہ ڈھاٹا باندھ لیا. پبلک دھوکہ کھائے گی کہ نہیں کھائے گی؟ انصاف سے بتائیے. جیسے ابن زیاد گیٹ پر پہنچا جو ہے کوفے کے، بجائے اپوز کرنے کے پبلک جو ہے زندہ باد زندہ باد استقبال فرزند رسول زندہ باد نعرہ لگنے لگا. اور پبلک لے کر کے آئی ہے ابن زیاد کو معاذ اللہ امام حسین سمجھ کر کے دروازہ دارالامارہ تک. اور جس گورنر سے چارج لینا تھا اس کو بھی پتا نہیں کہ ابن زیاد، اتنا سیکرٹ رکھا گیا تھا. جب ہوا ہنگامہ گیٹ پر تو نعمان آیا چھت پہ دارالامارہ کے، کہتا ہے اے حسین اتنی آسانی سے تھوڑا ہم آپ کے حوالے کر دیں گے جو ہے دارالامارہ. تب تک ابن زیاد نے وہ پٹی ہٹائی، کہنے اب یہ کھول میں ہوں. جب تک پبلک سمجھے کہ ہم کو چیٹ کیا گیا ہے تب تک جلدی سے دروازہ کھولا، ابن زیاد اندر. اب وہ سیف ہو گیا نا، اب دماغ چلانے کی ضرورت ہے. صلوات. اس زمانے کا جو قبائلی نظام تھا وہ جو سردار کہہ دے قبیلے کا وہی سب کو ماننا. ابن زیاد نے گھسنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ جو بڑے بڑے سردار تھے پہلے سے کون کون بک سکتا ہے ان کو بلا کے روپیہ پیسہ سونا سکہ چاندی خرید لیا. تو پہلے تو ان لوگوں کو خاموش کیا. شہر کا اس وقت جج تو جو تھے ڈی جے صاحب ڈسٹرکٹ جج صاحب جو ہے وہ ان کا نام تھا شریح قاضی. ان کو بلایا، ان کو ہی پیسے روپے سے خرید لے گا. اس کو ذہن میں رکھے کبھی کام دے گی. بات ختم ہو گئی. دھیرے دھیرے اس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا. اب قبیلے سائڈ ہونا شروع ہو گئے. اتنے میں کسی نے کہا کہ ابن زیاد تمہارا وہ دوست شریک جس کا بصرے سے چلتے وقت پیر ٹوٹ گیا تھا اس سے ملنے نہیں جاؤ گے؟ کہ کہاں ہے؟ ارے یہیں کوفے میں ہانی کیا کہلوا دو آ رہے. وہاں پیغام پہنچا ہانی کا کہ ابن زیاد آ رہا شریک کو دیکھنا. اب دیکھیے آپ اہل بیت اور دشمن اہل بیت کا فرق سنیے. شریک نے کہا مسلم ہانی جتنا قاعدے سے میں ابن زیاد کو پہچانتا ہوں آپ لوگ کوئی نہیں پہچانتے، اور اس سے بڑھیا چانس نہیں ہے. آج کام تمام کر دو. وہ بالکل مطمئن ہو کے میرے پاس آئے گا. میں باتوں میں لگائے رہوں گا. جب دیکھوں گا ہاں معاملہ سیٹ ہے پانی مانگوں گا. یہ کوٹ ورڈ ہوگا. مسلم تم نکلنا کر دے وہاں تو جھنجھٹیں ختم ہو جائے. ابھی یہ بات چل رہی تھی تب تک خبر آئی کہ مسلم وہ ابن زیاد آ گیا. جو نا مسلم اندر چلے گئے. ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی. تو اب جو ہے وہ شریک نے سوچا اب ٹائم بڑھیا ہے. اس نے کہا بھیا ہانی ذرا پانی پلواؤ یار. تو مسلم کو نکلنا چاہیے تو نہیں نکلنا چاہیے؟ نہیں نکلے. اب شریک نے سوچا کہ شاید مسلم کو یہ ڈر ہو کہ یار ایک تو دوسرے کا گھر ہے، خدا نخواستہ حملہ ناکام ہو گیا تو یہ بیچارہ مہمان بھی رکھا اس کے بعد گھر بھی اس کا تہس نہس ہو جائے. تو ہو سکتا ہے یہ ڈر کے نہ نکل رہے ہو. تو پھر جو ہے ہانی نے کہا دیکھو بھیا پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے. اگر یہ پانی پی کے میں مر بھی جاؤں تب بھی کوئی دقت نہیں ہے. پلا دو میں مرنا پسند کرتا ہوں مگر پیاس برداشت نہیں. پانی 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 ہے. رٹ لگا دی. ابن زیاد نے کہا یہ کیا ہو گئی اچانک پانی کی دورہ پڑ گیا. تو ہانی نے کہا اصل میں جب سے پیر ٹوٹا ہے تب سے تھوڑا کھسک اسک گئے ہیں. ابن زیاد کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا معقل، جس کے ساتھ بہت تیز تھا وہ بھی. اس نے جلدی سے پکڑا ہاتھ اور لے کے بھاگا باہر. کہنے لگا پانی وانی نہیں ہم کو پلاننگ لگ رہی ہے. کہنے لگتا ہم کہتا ہے کہ ہم کو لگتا ہے کہ مسلم تھے اندر کچھ پلان تھا. کہنے لگتے لو پیسہ 3000 دیا. کہا جاؤ پہلے مسلم کو ڈھونڈو کہاں ہے. کیسے پہچانا جائے؟ اس وقت تو اس سے الگ نہیں تھا کہ یہ شیعہ ہیں یہ فلانے ہیں یہ فلانے. مسلم کو کال میں تھا. تو علامت کیا تھی شیعوں کی معلوم ہے؟ کثرت عبادت، کثرت نماز. معقل نے کیا کیا کیسے پتا چلے کہ کون واقعی شیعہ ہے؟ تو آ کے مسجد میں بیٹھ گیا واچ کر رہا ہے کون کب آتا ہے کب جاتا ہے کتنی دیر نماز پڑھتا ہے. کئی دن ہو گیا تو ایک آدمی بھی اس کی نظر جا کے ٹھہری کہ یہ پکا شیعہ لگتا ہے. کون؟ کربلا شہیدوں میں. ان کا بھی نام مسلم ابن اور سجا. ان کے پاس آیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب ہم باہر سے آئے ہیں، سنا ہے کہ یہاں ہمارے مولا کے سفیر آئے ہیں تو سوچ رہے تھے ہمارے پاس خمس کا پیسہ تھا 3000، سوچ رہے تھے پیسہ دے دیتے بیعتوں کر لیتے. مسلم بھی اپنے زمانے کے جو ہے وہ رجل سیاسی ہیں.
انہوں نے کہا بھیا غلط جگہ آپ نے جو ہے وہ کہہ دیا ہے، ہم کیا جانے یار، ہم تو مسجد کے آدمی ہیں، ہمیں کیا پتا مسلم کون ہے. تم نے کہا وہ لگتا ہے ان کو ہمارے اوپر اعتبار نہیں ہے، اب کیا کریں؟ اچھا یہ کہہ چکا ہے میں باہر سے آیا ہوں، تو یہ کوئی پوچھ لیتا اب تک کہاں تھے؟ یہ صاحب مسجد میں گئے، نماز، یہ دعا، وہ تلاوت خود ہی شروع کر دی. جب کئی دن ہوا اس نے دیکھا کہ اب مسلم ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، تب ایک دن پھر کہ اب تو یقین ہوا کہ ہم اپنے ہیں. کہتے ہاں یار لگتا تو ہے. کہا تو اب میرے مولا کے سفیر سے ملوا دو، آؤ. اب یہیں سے جناب مسلم نے وجہ سے یہ دھوکا ہوا، خدا ان کی رحمت نازل فرمائے، لے کے آئے. یہ کمبخت وہاں گیا، جناب مسلم کے ہاتھ میں بیعت کی، 3000 دے بھی دیا. وہاں سے بھاگ کے آیا ابن زیاد کے دربار میں اور کہتا ہے کہ کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، مسلم وہیں ہانی کے یہاں ہیں. ابن زیاد نے پہلا کہا تھا ہانی ہلکے پھلکے آدمی ہے نہیں، ہانی پہ ہاتھ ڈالنا آسان نہیں تھا، اسی لیے سارے قبیلوں کو جو ہے وہ خریدا گیا ہے. ہانی اور دو ایک اور قبیلے، ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا گیا تھا. لیکن اب حالات یہ ہیں، ہانی کو بلاؤ، آدمی پہنچا. ہانی کے قبیلے والے جو لڑکے تھے، جو نوجوان لوگ، انہوں نے کہا نہیں صاحب حالات ٹھیک نہیں، ہم تو آپ کو نہیں جانتے. تو ہانی نے کہا دیکھو ہمارا کوئی جھگڑا ابھی سرکار سے ہے نہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلا وجہ سرکار سے مہرا لینا، جھگڑا کرنا ٹھیک، جب تک چل سکتا ہے چلا لو. ابھی تو جاتا ہوں دیکھتا ہوں کیا بات ہے، پھر دیکھا جائے گا اگلا جو ہے وہ. اس کے باوجود ہانی کے قبیلے کے لڑکے اتنے زبردست ہیں، ان کا ٹھیک ہے جائیے اب ہم لوگ باہر ہیں. ہانی اندر گئے اور قبیلے کو گھیر لیا. وہ دارالامارہ کو ہانی کے قبیلے کے جوانوں نے گھیر لیا. وہاں اندر پہنچے. ابن زیاد نے کہا ہانی مسلم کہاں ہے؟ I don't know. مجھے کیا پتا، نہیں معلوم. کہنا نکل. معقل نکلا تھا، اس کو پہچانتے؟ اب تو سمجھ گئے کہ کیا کیسا، یہی تو گیا تھا ہمارے گھر. تاریخ کہتی ہے، روایت کہتی ہے کہ اس ملعون نے چھڑی سے، ڈنڈے سے اتنا مارا اس بوڑھے بوبن کو کہ دانت تک ٹوٹ گیا. اچھا ابھی ادھر اتنے میں دیر ہوگی نا، ہانی کے قبیلے نے ہلہ بول دیا، بیر ہنگامہ، میرا سردار اندر ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اتنا کہ ہل گیا ابن زیاد. اب دیکھیے پیسہ کام دے رہا ہے. اس نے شرح کو بلایا، کب تم سنبھالو، یہ تو قبیلہ قابو سے باہر ہو گیا. وہ آیا دارالامارہ، کیا بات ہے بچوں، کیا بات ہے؟ ہمارا سردار اندر گیا، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کہا مجھ کو جانتے ہو تم لوگ؟ کہا آپ ہمارے قاضی شہر ہیں. ہم نے کبھی جھوٹ بولا؟ کہا نہیں صاحب. ہم نے کچھ سے کبھی تم نے کچھ اور دیکھا؟ کہا نہیں صاحب. حالات خراب ہے کوفے کا؟ کہا بالکل. کہا سارے قبیلوں کے سردار ہیں، تمہارا بھی سردار ہے؟ ہم ان کی گفتگو چل رہی، تم لوگ بلا وجہ ٹینشن میں لیے ہو. اب قاضی کے جھوٹ سے بچے جوان ان کے آگے بھرے میں وہ سب چلے گئے. ہاں بات صحیح، سب قاضی صاحب کہہ رہے ہیں. اب میدان خالی ہو گیا. ہانی کو شہید کر کے ان کی لاش باہر پھینک دی گئی. اس کا جو سب سے بڑا اثر پڑا ہے کہ جو ہلکے پھلکے جو ہے قبیلے تھے وہ تو ایک دم ہی دب گئے. ارے بھیا یہ جب ہانی کو نہیں سیٹھا اس نے تو ہماری کیا اوقات ہے. بالکل آج والا حال. وہ آواز مایاوتی کی نکل رہی ہے آج کل، کو آواز سماجوادی والوں کی نکل رہی ہے. تو آج کو پڑھ لیے وہ زمانہ سمجھ جائے گا کیسے سب چپ تھے. جب ہانی کو نہیں بخشا اس نے تو ہماری کیا اوقات ہے. اچھا ہانی کے قبیلے کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ جب سرداری کو نہیں سمجھا تو اب ہر آدمی، کسی کی اماں جو ہے ڈرا رہی ہے، کسی کی بیوی ڈرا رہی ہے، کسی کی بہن ڈرا رہی ہے. اس طریقے سے اس نے کوفے کو کنٹرول میں کر لیا. اور اس کے بعد اب اعلان ہوا جو کوئی مسلم کا حمایتی ہو اس کو اریسٹ کر لو. ڈر گیا آدمی؟ نہیں ڈر گیا. اور اب اعلان ہوا خود مسلم جہاں کہیں ملے ان کو اریسٹ کر لو. اب سمجھے آپ کیوں ہوا کہ عشاء کی نماز کے بعد جو مڑ کے دیکھا ایک نہیں تھا. وجہ وہی تھی، اکیلے مسلم نکلے مسجد سے. خدا نہ کرے پردیس میں کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے. اس گلی سے اس کوچے میں، اس کوچے سے اس گلی میں، چلتے چلتے آ کے تھک کے ایک دروازے پر بیٹھ گئے. عشق اہل بیت دل کو نرم کرتا ہے.
ایک مومنہ ہے، توحا نام ہے اس کا، لڑکا اس کا غائب ہے۔ حالات آپ کو بتا چکا ہوں میں آج کیا ہے۔ تو بار بار آتی ہے، دروازے جھانکتی ہے، میرا بچہ نہیں آیا، میرا بیٹا نہیں آیا۔ اب کی جو نکلی دیکھا کوئی آدمی دروازے بیٹھا ہے، محب اہل بیت تھی، دل نازک تھا، کہنے لگے کہ گھر چلے جاؤ بیٹا، میرا لڑکا گھر سے باہر ہے، میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے مجھے پتا ہے، تمہارے گھر والے پریشان ہوں گے۔ مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر گھبرا کے نکلی، پھر دیکھا بیٹھے، پھر وہی بات۔ مسلم نے کہا اماں تھوڑا سا پانی پلا دو، اماں تھوڑا سا پانی پلا دو گی۔ گئی پانی لے کے آئی، مسلم نے پانی پیا، کہا پانی پی لیا نا، اب چلے جاؤ، تمہارے گھر والے پریشان ہوں گے۔ مسلم نے کہا کہاں؟ جس کا کوئی گھر نہ ہو کہاں چلا جائے؟ خدا بحق مسلم ابن عقیل سارے پردیسیوں کی حفاظت فرما۔ کون ہے آپ؟ میں سفیر حسین داماد علی فرزند عقیل مسلم۔ ارے مولا آپ! جلدی سے اس نے اندر کیا، گھر کے اندر لائی، دوڑ کے کھانا لائی، مسلم نے کھانا واپس کر دیا، ایک مسلح دے دو، رات بھر عبادت میں گزاری۔ صبح صبح اب اتفاق ہے، اتنی مومنہ خاتون، اسی کا بیٹا بلال، یہ کم وقت آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد احساس ہوا اس کو کچھ، کہنا اماں اس کمرے میں کون ہے جو بار بار ادھر جا رہی ہے؟ کہا بیٹا کسی سے کہنا مت، سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہمارے مہمان، یہ نالائق مومنہ اماں کا نالائق بیٹا فوراً گھر سے نکلا، آیا ابن زیاد کے دربار میں۔ محمد ابن اشعث نام کا آدمی بیٹھا، اسے کان میں کہتا ہے کہ کہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، میرے گھر میں ہے مسلم۔ ابن زیاد نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا میرے یہاں مسلم کا، لے جاؤ 200 آدمی پکڑ لو۔ 200 سپاہی لے کے محمد ابن اشعث آیا، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز، ٹاپوں کی آواز۔ مسلم نے لباس جنگ پہننا شروع کیا۔ یہ مومنہ گھبرا گئی، ارے مولا آپ اکیلے ہیں، مت نکلیے باہر۔ فرمایا اگر میں نہیں نکلوں گا تو یہ سب تیرے گھر میں گھس جائیں گے۔ پہچانا آپ نے بنی ہاشم کی غیرت کو؟ میں کہوں گا آقا مسلم عام عورت کے گھر کی حرمت کا اتنا خیال ہے، ارے کاش آپ ہوتے عاشور کے دن جس طرح سے یہ یزیدی خیموں میں داخل ہوئے۔ جزاکم ربکم جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیت کے۔ مسلم باہر نکلے، محمد ابن اشعث نے کہلایا اور مدد چاہیے، 200 سپاہی اور آگے۔ محمد ابن اشعث نے کہلایا اور مدد چاہیے، ابن زیاد بھننا گیا کہ ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے جو اتنا سب، تو اس نے کوئی ترکاری بیچنے والا تھوڑی ہے، ارے ہم شیر کے گھر آنے والوں۔ اچھا ایک چیز وہاں چھوڑ دی تھی میں نے، اب سنیے اور بات کریں۔ تو جب ابن زیاد بھانی کے گھر سے واپس آ گیا، مسلم نکلے ہوں گے تو شریک کو کھلا ہوگا کہ نہیں کھلا، کہ اتنا بڑھیا پلان مسلم نے خراب کر دیا۔ تو جیسے ہی نکلے تو ہاں شریک نے کہا کیا کیا مسلم، چھوڑ دیا؟ جانتے ہیں مسلم کا جواب کیا تھا؟ کہا مجھ کو رسول اللہ کی ایک حدیث نے روکا۔ کہا کیا؟ کہ پیغمبر نے فرمایا مسلمان کسی پر دھوکے سے حملہ نہیں کرتا۔ دشمن ہے ابن زیاد اس کے باوجود، تو بچا کیسے اس بنیاد پر نا، لیکن اسی مسلم کے ساتھ یہ 600 لوگ کچھ کر تھوڑی پائے، دھوکا ہوا مسلم کے ساتھ۔ کیا؟ گڑھا کھودا گیا، بس 2-4 منٹ غدر کیا، گڑھا کھودا گیا، گھاس اور بھوس سے اس کو برابر کیا گیا، فوج نے پیچھے ہٹنا شروع کیا، مسلم آگے بڑھتے بڑھتے گڑھے میں گر گئے،
اب تو شیر قید ہو گیا ہے نا، کوئی تیر، کوئی تلوار، کوئی پتھر. تاریخ کہتی ہے آگ کے گولے تک پھینکے ہیں مسلم کے اوپر. جب خوب زخمی کر لیا گیا تو امان نامے کی شرط پر مسلم کو ارسٹ کر لیا گیا، لے کے آئے دارالامارہ میں. کسی نے کہا تم نے سلام نہیں کیا امیر کو. مسلم نے کہا میرا امیر صرف حسین ہے. اب ادھر ادھر کے جو ہوا، اس کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ جب مسلم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ سب مار دیں گے مجھ کو. تو جب اپنی شہادت کا یقین ہو گیا تو مسلم نے کہا بھائی دیکھو میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، کسی سے کہو میری وصیت سن لے. تو شمر بیٹھا تھا وہیں. ابن زیاد نے کہا سن ہمیں سن لیا. آئے بولو کیا ہے؟ کہ میں نے امام حسین کو خط لکھ دیا تھا آنے کے لیے، ان کو لکھ دینا کہ مت آئیے کوفہ. 700 کا میں مقروض ہو گیا ہوں، میری تلوار ذرا بیچ کر کے میرا قرض ادا کر دینا، جب شہید ہو جاؤں تو لاش دفنا دینا. ابن زیاد نے طنز کیا مسلم ہر دولت مند آدمی تم کو اپنے گھر مہمان کرنا چاہتا تھا، تم کو قرض کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ سوال ٹھیک ہے. مسلم نے کہا اس لیے کہ ہم کسی کے جو ہے وہ سوال کو رد نہیں کر سکتے. ابن زیاد نے کہا جب تمہارے پاس تھا نہیں تو ادھار لے کے مدد کرنے کی کیا ضرورت تھی غریبوں میں بانٹنے کی؟ مسلم نے کہا اس لیے کہ مجھ کو یقین تھا کہ میرا مولا آ رہا، میرا مولا میرا قرض ادا کر دے گا. اللہ اکبر. مسلم کو لایا گیا دارالامارہ پر. یہ لمحہ مبارک زخمی ہو گئے تھے. پانی لایا گیا. کھانا بتا چکا ہوں نہیں کھایا نا. اب پیاس منہ کو لگاتے ہیں خون آ جاتا ہے. واپس 1 2 شاید 3 پیالے واپس ہوئے. میں کہوں گا مسلم تم سفیر ہو نا، جب تمہارا آقا بھوکا پیاسا شہید ہوگا تو تم کیسے سیراب ہو سکتے ہو؟ مسلم کو دارالامارہ کی چھت سے گرا دیا گیا. کیا وصیت تھی؟ میری لاش کو دفن کر دے. مگر ایک وصیت پر بھی عمل نہ ہوا. ادھر 8 ذی الحجہ کو امام حسین نکل چکے تھے مکے سے. راستے میں کہیں، اب تاریخ تو نہیں ذہن میں میرے، 12 ذی الحجہ 15 ذی الحجہ جو بھی تھی، آج ہی کل کا دن رہا. راستے میں مل گئے فرزدق. امام نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کوفے سے. کہا کوفے کے کیا حالات ہیں؟ کہا آقا جب چلا تھا تو مسلم کے لاش میں پیر میں رسی باندھ کر گئے. مسلم کو کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا. اچھا اس کے بعد تو دفن کر دینا چاہیے تھا نا. 1 مہینے کے بعد 10 محرم کو امام حسین شہید ہوئے. 11 محرم کو یہ قافلہ کربلا سے کوفے کے لیے چلا. کہتے ہیں جیسے ہی کوفے کے دروازے پر پہنچا امام سجاد نے کہا السلام علیہ. حضرت زینب نے کہا بیٹا پردیس میں کس کو سلام کیا؟ کبو بھی اماں مسلم کا لاشا دار لگا رہا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب انور مثال زیدی مرحوم ابن احمد مثال زیدی کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.